اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے واپسی پر غدیر خم کے مقام پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجاج کے جمع غفیر میں ایک اعلان فرمایا، اور وہ یہ اعلان تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو اہل تشیع اور اہل تسنن سب محدثین نے نقل کیا ہے، اور تمام شیعہ اور سنی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی مولا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف علی ہی کیوں مولا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی علیہ السلام کو مولا کیوں بنایا، کسی اور اپنے صحابی کو مولا کیوں نہیں بنایا؟ یقیناً اس سوال کے بہت زیادہ جوابات دیے جا سکتے ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو میں صرف 4 قرآنی آیات اور نکات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن سے اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ کیوں صرف علی ہی مولا ہیں، اور علی کے مقابلے میں اصحاب پیغمبر صلوات اللہ وسلام علیہ میں سے کوئی اور مولا نہیں، کسی اور کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا نہیں بنایا۔ اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ دیکھیں، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو حکم ملا کہ فصدع بما تؤمر، جب آپ کو حکم ملا کہ قوم فانذر، کہ اے میرے حبیب قیام کریں اور اپنی قوم کو انذار فرمائیں، تو وہ قرآن آیات جن سے یہ جواب ملتا ہے کہ کیوں صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی مولا ہیں، تو ان میں سے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 24 سے لے کر 35 تک کی وہ آیات ہیں کہ جن میں وہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا کہ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، کہ اے موسیٰ آپ فرعون کے دربار میں جائیں، فرعون طغیان گر بن گیا ہے، اور اسے توحید کی اور اسے راہ راست کی ہدایت فرمائیں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم ملا تو یقیناً تبلیغ رسالت کا حکم ایک سنگین ذمہ داری تھی، جس کے لیے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند چیزوں کو ضروری سمجھا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ان چیزوں کا مطالبہ کیا، دعا کی کہ بارے الہ، اب جب تو نے مجھے مأمور فرمایا ہے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں، فرعون کے دربار میں جاؤں اور فرعون کو تیری توحید کی دعوت دوں اور اپنی نبوت کا اعلان کروں، تو میں اپنے آپ کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کے حوالے سے کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ بارے الہ، تو میرے چند تقاضے پورے فرما۔ وہ تقاضے قرآن نے نقل فرمائے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے پالنے والے تو مجھے شرح صدر عطا فرما، ویسر لی امری، اور میرے معاملے میں آسانی فرما، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان سے عقدہ گشائی فرما اور مجھے وہ بیان عطا فرما کہ جس بیان کو میرے سننے والے، میرے مخاطب خوب سمجھ پائیں۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور میرا یہ جو بوجھ رسالت ہے یہ اٹھوانے والا اور میرے ساتھ حصہ دار بنا۔ تو یہ وہ تقاضے تھے جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ ربوبیہ میں کیے، اور قرآن یہ فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تجھے تیری طلب عطا کر دی گئی ہے، اور ارشاد فرمایا سنشد عضدک باخیک، کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ذریعے مضبوط کر دیں گے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کو قاطع دلیل اور برہان اور غلبہ عطا کریں گے، فلا یصلون الیکما، اور تمہارے دشمن وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے، بے آیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، ہماری آیتوں کے ذریعے سے تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جو انبیاء میں جن کی ایک خصوصی صفت شجاعت ہے، اور تو یہ شجاعت ترین نبی انبیاء میں سے جب انہیں حکم ہوتا ہے تبلیغ رسالت کا، تو معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ رسالت کی ذمہ داری اتنی سنگین ہے کہ شجاعت ترین نبی بھی وہ اپنے اندر احساس ضعف محسوس کرتے ہیں اور خداوند تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے برہان قاطع مانگتے ہیں اور
شرح صدر مانگتے ہیں، اپنے معاملے کو آسان فرمانے کی دعا کرتے ہیں اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنانے کی التجا کرتے ہیں۔ تو ایسا ہی جب سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم و قم فانذر، اے میرے حبیب اب اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے، تو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی بارگاہ ربوبی میں دعا کی اور کہا کہ بار الہ میں تجھ سے ویسی دعا کرتا ہوں جیسی دعا میرے بھائی موسیٰ نے کی تھی۔ کیا فرمایا آپ نے بھی یہی بارگاہ ربوبی میں عرض کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی۔ اے بار الہ میری زبان کی گرہ کھول دے، میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، مجھے وہ بیان عطا کر دے، اور میرے اہل میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، واشرکہ فی امری، اور میرا جو امر رسالت ہے اور میری جو مأموریت ہے اس میں علی کو بھی شریک فرما، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کر سکیں، کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں، اور بے شک تو ہم پر بصیر ہے۔ تو حضرت ابوذر نے یہاں پر روایت کی ہے کہ ابھی سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کب ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا محمد اقرأ، اے محمد یہ آیت اور یہ وحی تلاوت فرمائیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 55 نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ بے شک تمہارا ولی فقط اور فقط اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور وہ مومن جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر زمخشری نے کشاف کی جلد نمبر 1 میں اور ابن جریر طبری نے تفسیر طبری میں، واحدی نیشاپوری نے اسباب نزول الآیات میں، حاکم حسکانی نے شواہد تنزیل میں، ثعالبی نے تفسیر ثعالبی میں، قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سے مراد علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو بنابراً یہاں سے ہمیں یہ جواب مل جاتا ہے کہ کیوں اللہ کے نبی نے صرف علی کو ولی بنایا، کسی اور اپنے صحابی کو ولی نہیں بنایا۔ تو جواب یہ ہے کہ اس لیے کہ نبی کے لیے ولی بنانا وہ خود نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ نبی کا کام نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول خدا نے تو دعا کی وجعل لی وزیرا من اہلی، بار الہ تو میرا وزیر معین فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو ولی بنا دیا نبی کریم کے بعد امت مسلمہ کا اور اس ملت بیضا کا، وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں، جن کی ولایت پر قرآن کی یہ آیت دلیل ہے، اور بہت سی روایات میں بھی اس کی تائید موجود ہے۔ ابن حمزہ توسی نے اپنی کتاب الثاقب فی المناقب میں چند معتبر کتابوں سے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء، جب مجھے آسمانوں پہ لے جایا گیا، رأیت علی ساق العرش الایمن مکتوبا، میں نے عرش کے دائیں ستون پر یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی، یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی بن ابی طالب علیہ السلام ونصرتہ بہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید مجھ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ کی تائید کی ہے اور اس کی نصرت کی ہے، کس کے ذریعے سے؟ بعلی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بنابراً مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا انتخاب رسول کی وزارت کے لیے خود اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انتخاب کیا، اور اس کا قرآن کریم کی آیات میں اعلان فرمایا، اپنے عرش کے دائیں ستون پر یہ ثبت کر دیا، اور تبھی تو امام حنبل نے یہ روایت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ اے علی جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبوت والی شان آپ کی نہیں ہے، لیکن جو شان جناب ہارون کی موسیٰ کے حوالے سے تھی وہی شان اے علی میرے حوالے سے آپ کی ہے۔ تو یہ وہ پہلی آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ثابت ہوتی ہے، اور یہی وہ ولایت تھی جس کا
غدیر خم پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اور جس معنی میں رسول خدا جس کسی کے مولا ہیں اس معنی میں علی اس مومن کے مولا ہیں۔ تو صرف علی اس لیے مولا کہ صرف علی ہی کو خداوند تبارک تعالیٰ نے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا ولی بنایا ہے، کسی اور کو ولی نہیں بنایا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر قرآن کریم کی دیگر آیات جو دلالت کرتی ہیں، ان میں سے ایک اور آیت سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں ارشاد فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اور آج کا دن وہ دن ہے جس دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین میں نے پسند کیا۔ تو اس آیت کی شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب غدیر خم پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اس وقت یہ آیت جبرائیل لے کر نازل ہوئے، اور جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر واللہ اکبر وعلی اکمال الدین واتمام النعمہ ورضا الرب برسالتی والولایت لعلی من بعدی، کہ خدا بزرگ و برتر ہے، خدا اس سے برتر ہے کہ خدا کی توصیف بیان کی جا سکے، اور خدا کی تکبیر اور کبریائی ہے علی اکمال الدین، دین کے کامل کرنے پر، نعمت کے مکمل کرنے پر، اور خدا کے راضی ہو جانے پر، بے رسالتی میری رسالت پر، اور والولایت علی من بعدی، اور میرے بعد علی کی ولایت پر، اللہ کے راضی ہونے پر خدا کی کبریائی بیان کرتے ہیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون سا دن ہے؟ اگرچہ بعض مفسرین نے الیوم اکملت لکم دینکم میں کہ وہ کون سا دن تھا جس دن دین کامل ہوا، بہت سی تعویلات کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے کہا جی فلاں حکم اترا تو، کسی نے کہا جی فلاں حکم اترا اور فلاں فقہی حکم اترا تو دین کی تکمیل ہو گئی، اور دین کی تکمیل کے لیے آخری حکم اترا، نہیں۔ تو یقیناً یہ سود کی حرمت جیسے احکام میں سے کوئی حکم نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کے اتنے احکام نازل ہوئے اور کافر مایوس نہیں ہوئے دین کی نابودی سے، تو یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے سرپرست اور ولی کی تعیین کا معاملہ تھا۔ یقیناً یہ حکم کوئی اتنا اہم تھا کہ جس کے بارے میں ارشاد پروردگار ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو اے میرے رسول تیرے رب کی طرف سے جو حکم نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیں، اور اس حکم کو پہنچانے میں لوگوں کا خوف اپنے آپ سے دور کر دیجئے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو یقیناً یہ کوئی سود کی حرمت جیسا حکم نہیں تھا کہ جس کے بیان کرنے پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے خطرہ ہو، لوگوں کی نافرمانی کا خطرہ ہو، لوگوں کے خدا نخواستہ آپ پر حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً یہ حکم ان تمام احکام فرعی و فقہی سے برتر حکم تھا، اور وہ حکم علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ تو علی اس لیے مولا کیونکہ یہ آیا بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، اور علی کو ولی بنانے کے بارے میں نازل ہوئی، کسی اور کو ولی بنانے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی کہیں نہ دلیل ہے نہ دعویٰ ہے کہ یہ آیت بلغ ما انزل الیک من ربک علی کے علاوہ کسی اور کو ولی بنانے کے لیے نازل ہوئی ہو، اور نہ کوئی اسلام میں ایسا کوئی فقہی فرعی حکم ہے، اور نہ کوئی اصولی اور عقیدتی حکم ہے کہ جو پہلے نازل نہ ہوا ہو، اور سوائے علی کی ولایت کے کوئی اور حکم ہو جو پہلے نازل نہ ہوا ہو۔ تو وہ تنہا حکم جو بلغ ما انزل الیک من ربک کا مصداق بن سکتا ہے، تنہا وہ حکم جو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کا مصداق بن سکتا ہے، وہ تنہا حکم جس پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نازل ہو سکتی ہے، وہ حکم علی کی ولایت کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ علی کے علاوہ کوئی مولا نہیں بن سکتا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں اس سوال کا جواب کہ علی کے علاوہ کوئی اور مولا کیوں نہیں ہے، ایک اور آیا اور ایک اور قرآنی واقعہ اور نقطہ جو علی ہی کی ولایت پر مہر تائید ثبت کرتا ہے، وہ سورہ
مبارک البقرہ کی آیت نمبر 247 ہے، جس میں حضرت شموئیل علیہ السلام کی طرف سے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ اور ولی بنائے جانے کی داستان ذکر ہوئی ہے کہ جب اللہ کے اس نبی نے جناب طالوت علیہ السلام کو اپنے قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے ملک اور بادشاہ اور حاکم معین کیا، تو حضرت شموئیل علیہ السلام کی امت اور قوم نے ایک اعتراض کیا، ان یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ انہوں نے یہ کہا کہ کیسے طالوت ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے، ہمارا فرما روا بن سکتا ہے، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سزاوار ہیں اور طالوت کو مال بھی عطا نہیں کیا گیا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جواب یہ دیا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کا انتخاب کیا تمہارے اوپر، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو علم اور جسم میں تم پر فراوانی اور برتری عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، ہر چیز سے آگاہ ہے کہ کسے فرما روائی عطا کرنی ہے۔ ظاہر ہے اس کا علم خداوند تبارک تعالیٰ کو حاصل ہے، خدا اسے فرما روائی عطا کرتا ہے اور اسے اپنے انبیاء کا ولی بناتا ہے کہ جو تمام دیگر امت کے افراد پر علم اور شجاعت میں برتری اور فوقیت رکھتا ہوں۔ تو یہ قرآن نے معیار جو دیا، اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھلا کون ہے جو علی پر علم اور جسم میں برتری رکھتا ہو؟ علی کی علم میں برتری وہ مسلمہ ہے تمام مسلمین کے نزدیک، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس روایت کی روشنی میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہے وہ آپ کے فیض سے اور آپ کے واسطے سے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ بنابراین علم میں علی پر کوئی برتری نہیں رکھتا، علی کے علم میں برتری کا شاہد خود قرآن کریم ہے، اور سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 43 میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اے میرے حبیب کافر آپ پر یہ اعتراض کریں گے، یہ الزام لگائیں گے کہ لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو آپ کہہ دیجئے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ میرے رسالت کے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب دیکھیں رسول خدا ہے، مدعی نبوت، آپ کی رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ جو من عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ اللہ نہیں کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرا گواہ ہے، خود نبی نہیں کیونکہ نبی مدعی ہیں۔ تو کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے امت رسول میں کہ میں رسول کی رسالت کا گواہ ہوں اور میرے پاس علم الکتاب ہے؟ یہ تنہا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تبھی تو تفاسیر نے اس آیت کی شان میں بیان ہوا کہ من عندہ علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا انما ذالک علی بن ابی طالب، کہ یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور ام سلمہ سے یہ روایت انہوں نے نقل کی، ان ام سلمہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی مع القرآن والقرآن معہ، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے کنارے میرے پاس پہنچیں گے۔ اور جہاں تک آپ کی شجاعت کا تعلق ہے تو اس میں کسی کو شک نہیں ہے، آپ ہر میدان کے فاتح ہیں، آپ جنگ خیبر و بدر و حنین کے فاتح ہیں۔ تبھی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا الضارب بالسیفین انا الطائن بالرمحین، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں بیک وقت دو تلواروں سے ضربت چلانے والا، میں ہوں بیک وقت دو نیزے دشمن کے دل میں گاڑنے والا، میں ہوں بدر و حنین کے دن کافرین کو موت کے گھاٹ اتارنے والا، میں احد کے میدان میں سامان حرب میں ڈوبے ہوئے جنگجوؤں کو گرانے والا، میں ہوں جنگ احزاب میں عمرو بن عبد ود لعنہ اللہ کو پچھاڑنے والا، میں ہوں عمرو مرحب کا قاتل، میں ہوں خیبر کے گھوڑ سواروں کا گرانے والا،
میں ہوں وہ جس کے حق میں جبرائیل امین نے آواز دی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. اور آگے چل کر آپ فرماتے فتح مکہ کا صحرا میرے سر، لات و عزا کو میں نے توڑا، وہ بولے اعلیٰ اور منات کو منہ کے بل میں نے گرایا. یہ میں تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر سوار ہوا اور بت توڑے. میں نے یغوث و یعوق اور نصر کو توڑا. اللہ کی راہ میں کافروں کو قتل میں نے کیا. تو یہ علی کی شجاعت، اور کیا ہی شجاعت کہ علی کی شجاعت کے حوالے سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حیدر کے بنا فتح کے معنی ہی غلط ہیں، حیدر کے بنا فتح کے معنی ہی غلط ہے. خیبر میں یہ جبریل کا پر بول رہا ہے، خاموش تاریخ مؤرخ بھی ہے گونگا، بستر شب ہجرت کا مگر بول رہا ہے. ممبر پہ سلونی کی صدا خود یہ پکاری، لوگوں ابو طالب کا جگر بول رہا ہے. تو عزیزان گرامی ناظرین، یہ چند وہ آیات تھیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے کہ صرف علی ہی کے مولا، اس لیے کہ صرف علی ہی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کا، امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا بنایا ہے. علی صرف اس لیے مولا ہیں کہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ہارون اخی نے کہا کہ علی مولا. قرآن کریم کی آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون کی آیت نے یہ کہا کہ صرف علی مولا. عرش کے دائیں ستون کی اس تحریر نے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ابن ابی طالب علیہ السلام ونصرتہ بہ نے کہا کہ صرف علی مولا. اليوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت نے فرمایا کہ صرف علی مولا. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم کی آیت نے کہا کہ صرف علی مولا. لأعطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ. فرمان نبی بولا کہ صرف علی مولا. انا الضارب بالسیفین انا الطاحن بالرمحین کا فرمان بولا کہ علی مولا. تو یہی وجہ ہے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا صرف علی مولا. یہی وجہ ہے کہ سنی بولا، شیعہ بولا علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.